تضرعا وخفیا، اے بندو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، آہوزاری اور تضرع کے ساتھ دعائیں مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کا بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دعا کے فوائد میں ایک فائدہ عاجزی بھی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اور انکساری سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عاجزی اور انکساری سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ عاجزی اور انکساری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کے اعتبار سے عاجزی اختیار فرمانے والے تھے، سادگی اختیار فرمانے والے تھے، انکسار اور تواضع آپ کو بہت پسند تھی۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ اگر بندہ تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ میں آ جائے، بڑائی اور بڑائی اختیار کرے، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسے اونٹا گرا دے، اسے الٹے منہ گرا دے، اے اللہ اسے رسوا کر دے، اے اللہ اسے ذلیل کر دے، اس کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس متکبر اور مغرور شخص کے حق میں وہ دونوں فرشتے پر دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عاجزی پیدا کرے، اپنی طبیعت میں انکساری اختیار کرے، تواضع سے پیش آئے، عجز و انکسار کے ساتھ پیش آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کو اونچا کر دے، یہ نیچا ہو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، یا اللہ اسے اونچا کر دے، اسے بلند کر دے، اسے بلند سے بلند، اونچے سے اونچا مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتے جب دعا کریں گے وہ خواہ دعائیں بد ہو یا دعائیں خیر ہو تو ان کی دعا کی قبولیت میں کسے شک ہے؟ چونکہ وہ تو معصوم ہے۔ اس کائنات کے اندر فرشتے اور انبیاء یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے متعلق اہل حق، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب کے سارے فرشتے وہ بھی معصوم ہیں، ہر طرح کی خطا سے معصوم ہیں، چاہے وہ آمدن ہو، چاہے وہ سہمن ہو، ظاہر ہو، پوشیدہ ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہ اور خطا سے معصوم ہے، پاک اور صاف ہے۔ اور دوسری شخصیات انبیاء کی ہے، رسولوں کی ہے، ان سے بھی نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت کے اعلان کے بعد چھوٹا بڑا، سہمن آمدن، جان بوجھ کر یا بھول سے کسی بھی طرح ان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں بھی معصوم عن الخطا فرمایا ہے اور بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک شرح عقائد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، مستند ترین کتاب، اس میں یہ عقیدہ لکھا ہے الانبیاء معصومون عن الخطا، انبیاء خطا سے معصوم ہیں۔ نبیوں کی طرف کوئی بندہ اپنی جانب سے خطا کی نسبت نہیں کر سکتا، گناہ کی نسبت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، اور ہمارے آقا کی شان تو نرالی ہی ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ آقا علیہ السلام جب آرام فرماتے نا تو آپ کے پہرے کے لیے بندے ہوتے تھے، وہ آپ کی حفاظت کرتے، سیکورٹی کرتے، حضور کی نگہبانی کے فرائض سر انجام دیتے کہ سرکار آرام فرمائے، کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔
چاہے وہ انسان ہو یا کوئی درندہ اور جانور ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب اللہ نے یہ آیت کا حصہ نازل فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا رب لوگوں سے، لوگوں کے شر سے، کائنات کی ہر چیز کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو معمون رکھے گا، آپ کی حفاظت فرمانے والا وہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب سرکار پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا بھائی چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کوئی سیکورٹی آج کے بعد نہیں ہوگی، فرمایا میری حفاظت کرنے والا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ، آج کے بعد میری کوئی حفاظت نہ کرے، سیکورٹی نہ کرے، اب میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے لیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کی عصمت کی شان کیا ہے؟ یہ ہے عصمت مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ السلام کو عاجزی بہت پسند تھی۔ ایک مرتبہ قباء کے مقام پر سرکار تشریف فرما تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دودھ کے اندر تھوڑا سا شہد ملایا، شہد ملا کر اسے گھول کر حضور کی خدمت میں جا کر پیش کیا تاکہ حضور نوش فرمائیں، سرکار پیئیں۔ سرکار نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور حضور نے نوش فرمایا۔ جب سرکار نے تھوڑا سا پیا نا تو تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد اسے آپ نے رکھ دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا کیا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آپ اسے نوش نہیں فرما رہے، اس دودھ کے اندر ہم نے شہد ملایا ہے، آپ نوش فرمائیں اسے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تو اچھا، میں اسے خراب بھی نہیں کہتا اور اسے بد ذائقہ بھی نہیں کہتا اور میں اسے حرام بھی نہیں کہتا، یہ ہے بھی حلال ہے بھی ٹھیک، لیکن اس کے اندر ذائقہ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت ذائقے دار ہے۔ فرمایا کہ ذائقے دار ہونے کی وجہ سے میں اس سے لطف اندوز ہونا پسند نہیں کرتا کہ میں تو اس سے لطف اندوز ہوتا رہوں، اس ذائقہ والی چیز سے ذائقہ اٹھاتا رہوں، اس کی لذت لیتا رہوں، لیکن یہ چیز جو ہے میری عاجزی اور سادگی کے خلاف ہے۔ رب کو بھی عاجزی اور سادگی پسند ہے اور میں مصطفیٰ کی سادگی کو ہی پسند کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کوئی اور نوش کر لے، کوئی اور پی لے۔ اندازہ فرمائے سرکار کائنات نے اتنا ذائقے دار، آج تو ہم ذائقے دار چیزیں تلاش کرتے ہیں نا، ہوٹل بھی ہو ذائقے دار ہو اور کھانے بھی ذائقے دار ہو، ذائقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں کو دیکھیں آپ، اگر ایک بزرگ نے 40 سال نمک نہیں کھایا نا، 40 سال نمک نہیں کھایا، 40 سال کے بعد جب نمک کھانے کو دل نے چاہا کہ تھوڑا سا نمک تو چیک کر لیں، نمک چیک کیا تو ذائقہ بدل گیا۔ جب ذائقہ بدلا تو پھر کہا کہ آج کے بعد پھر نہیں چکھیں گے، یہ تو ہمیں رب سے غافل کر رہا ہے۔ جو چیز دل کے اندر بیٹھنے لگ جاتی تھی نا کہ اس کی الفت، اس کی چاہت، اس کا پیار، اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی اور خدا کی محبت میں کمی آ جائے گی، ہمارے بزرگ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اور خدا کی قسم جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں نا، پھر ان کی شان کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، محدث ابن جوزی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استاد ہے، جامعہ نظامیہ بغداد کا مدرس اعلیٰ ہے، محدث ابن جوزی، جس جامعہ نظامیہ بغداد کے ایک طالب علم کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں جس مدرسے میں شیخ سعدی پڑھتے رہے، جس مدرسے کے مدرس اعلیٰ محدث عبد الرحمن ابن جوزی تھے، اور اس مدرسے کا بانی مبانی پتہ کون تھا؟ شیخ توسی، وزیر اعظم شیخ توسی۔ اس وقت جو عجم کا بادشاہ تھا اس کا وہ وزیر اعظم تھا، وہ اکثر بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل رہتا، مملکت اور سلطنت کے کاموں کے اندر مصروف رہتا۔ ایک دن کسی نے شکایت کر دی، یہ جو تیرا وزیر اعظم ہے توسی، یہ تیرے پاس آتا نہیں ہے، یہ تو بس اپنی دھن میں لگا رہتا ہے، ہم سارے وزیر مشیر ہر وقت تیرے دائیں بائیں، تیرے حکم کی تابعداری، تیری خدمت، تیری خوشامد ہر وقت تیرے پاس رہتے ہیں، مگر یہ محقق کہ توسی جو ہے، شیخ توسی، یہ تیرا وزیر اعظم ہے، یہ تو تیری آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے، تیری دربار میں آتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے بلایا کہ وزیر اعظم توسی کو بلایا جائے۔ جب وزیر اعظم توسی آیا تو اس کو بادشاہ نے کہا یہ سارے وزیر وزراء
میری خدمت میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، اور تو کبھی کبھی آتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی ایک چکر لگا لیا، کیا وجہ ہے؟ محقق طوسی نے کہا بادشاہ سلامت اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ وجہ میں بتا بھی نہیں سکتا، اگر آپ تھوڑا سا وقت نکالیں میرے ساتھ چلے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ میری مصروفیات کیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں اپنی مصروفیات تجھے دکھاؤں۔ محقق طوسی کے ساتھ بادشاہ چل پڑا، اور اس نے اس پوری اجمی سلطنت کے ایک سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک بادشاہ کو گھمایا اور پھرایا اور اسے سیر کرائی، اور ایک ایک مقام پر، ایک ایک شہر میں، ایک ایک قصبے میں، ایک ایک بستی میں، پورے ملک کے اندر محقق طوسی نے مدارس اور جامعات جو دینی اور اسلامی مدرسے تھے ان کا جال بچھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہیں قال اللہ کی صدا آ رہی ہے، کہیں قال رسول کی صدا آ رہی ہے، کہیں رب کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حضور کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں فقہ پڑھائی جا رہی ہے، کہیں شریعت کا علم دیا جا رہا ہے، کہیں تصوف کا، کہیں معرفت کا، کہیں حقیقت کا۔ علماء پیدا ہو رہے ہیں، محدثین پیدا ہو رہے ہیں، مفسرین پیدا ہو رہے ہیں، صوفیاء، صلحاء، اتقیاء، اغواص، اقطاب، اتنے بڑے بڑے لوگ ان مدارس و جامعات سے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محقق طوسی نے جب بادشاہ کو دکھایا تو کہا بادشاہ سلامت صبح سے لے کر شام تک میری یہی مصروفیت ہوتی ہے، ان طلباء کو دیکھتا ہوں، اساتذہ کو دیکھتا ہوں، مدرسوں کو دیکھتا ہوں، جی تاکہ حضور کے دین کا کام ہو جائے، سرکار کے دین کی خدمت ہو جائے، علم کی خدمت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی کا لگایا ہوا ایک پودا جس کا نام جامعہ نظامیہ بغداد ہے، اور اسی جامعہ نظامیہ بغداد کے ایک عظیم الشان طالب علم کا نام محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث صفدانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ مدرسے بنائے تو پھر ایسے بزرگ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہا پیسے والوں، پیسے یہاں خرچ کیا کرو۔ یہ جتنے اغواص، اقطاب، اولیاء، صلحاء، نجبا، محدثین، مفسرین، مجتہدین، فقہا، علماء، اولیاء دیکھ رہے ہو، یہ تو لاہور سے نہیں آئے، انہی مدرسوں سے بڑھ کر آئے۔ کوئی غوث جلی بن گیا تو کوئی داتا علی حجویری بن گیا، سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی نظام الدین اولیاء، کوئی بابا فرید گنج شکر۔ ہاں جی، انہی مدرسوں سے پڑھ کر محقق طوسی نے مدرسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اسی جامعہ نظامیہ بغداد کے بہت بڑے مدرس محدث ابن جوزی خواب میں دیکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو۔ صفت الصفوہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، امام احمد یہ بتاؤ بشر الحافی جو تمہارے بغداد کا دیوانہ تھا، مجذوب تھا، اس کا کیا حال ہے؟ وہ جو اس دنیا سے چل بسا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے، بغداد میں اب نظر نہیں آتا، رحلت کر لیا ہے، انتقال کر لیا ہے، اس کے ذرا بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ بشر الحافی وہ ہے جو بغداد کا دیوانہ تھا، بچے اسے روڑے پھینکتے تھے، اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل سارا دن شریعت و فقہ کا امام حضور کا دین پڑھاتا ہے بغداد میں بیٹھ کر، اور جب پڑھانے سے فارغ ہوتے ہیں اس بشر الحافی بغداد کے دیوانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کے ٹیلے پر بیٹھا ہوتا ہے، زمین کو کریز رہا ہوتا ہے، یہ ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مگر بشر الحافی کبھی مرضی آئے تو جواب دیتا ہے، مرضی نہ آئے تو جواب نہیں دیتا۔ امام احمد بن حنبل وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، پھر آپ پیچھے پیچھے آئے، اس بغداد کے دیوانے کے پیچھے دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں، بغداد کے دیوانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہیں اور جا کر بیٹھ جاتا ہے، آپ پھر ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ توجہ نہیں کرتا۔ ایک دن آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا، وہ بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل کے بیٹے، کہ بابا جان آپ اتنے بڑے عالم ہو، قطعی مشرق مغرب سے لوگ آپ کے پاس حضور کا دین پڑھنے آتے ہیں، حدیث پڑھنے آتے ہیں، اور آپ ایک دیوانے کے پیچھے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر، تمہیں دیوانہ نظر آتا ہے، میں شریعت کا امام ہوں، فقہ کا امام ہوں، دین رسول اللہ کا امام ہوں، حدیث کا امام ہوں، میں شریعت پڑھاتا ہوں، لوگ مجھ سے شریعت پڑھنے آتے ہیں، میں بشر الحافی کے پاس معرفت پڑھنے جاتا ہوں۔ شریعت مصطفیٰ کا علم میرے پاس ہے، پر معرفت مصطفیٰ کا علم بشر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
सुभान बेशर के पास मार्फत मुस्तफा सीखने जाता हूँ। वाह। अल्लाह अकबर। हुजूर ने यूं ही तो नहीं फरमाया ना, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, या अल्लाह मुझे जिंदगी मिस्कीनों वाली अता फरमा, वामितनी मिस्कीनन, और मुझे मौत भी मिस्कीनों वाली अता फरमा, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और मुझे अगर क़यामत के दिन उठाना और मेरा हश्र करना तो मिस्कीनों की जमात में उठाना। सुभान अल्लाह। मिस्कीन कौन होता है? जिसके पास कुछ ना हो। एक मर्तबा हजरत इसराफील आए, कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि महबूब दो बातें हैं, एक तरफ है नबूवत और बादशाह, चाहे तो ये चुन ले, और दूसरी तरफ है नबूवत और आजिज़ी बंदगी, चाहे तो ये चुन ले। वाह। जिसको चाहे आप इख्तियार करें, आप चाहे तो नबूवत आपको अता की है, बादशाह भी बना देते हैं, अगर आप चाहें तो नबूवत भी अता की है, साथ में आपको बंदगी अता करते हैं, आजिज़ी अता करते हैं, अब्दियत अता करते हैं, तवाज़ु इंकिसारी अता करते हैं, जो तू इख्तियार करना चाहे कर। हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ खड़े थे, सरकार ने फरमाया मैंने जिब्राइल की तरफ देखा, जिब्राइल ने अर्ज़ की आका आप बादशाह नबी न बने, आप आजिज़ी वाले नबी बने। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने उस फरिश्ते से कहा, फरिश्ते जा मेरे रब से कह दे मैं बादशाहत और नबूवत के साथ बादशाहत को नहीं, नबूवत के साथ आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ो, अब्दियत और बंदगी को पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। गिरामी हुजूर ने आजिज़ी पसंद फरमाई, और आजिज़ी किसमें होती है? बादशाहों में। आजिज़ी मिस्कीनों में होती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने देखा सफा के मकाम पर एक बंदा है कि वो पीछे गुलामों की फौज सफर मौज है, और उनके सामने से वो आ रहा है बड़े जाहो जलाल के साथ, बड़े रोबो दबदबा के साथ, हाँ जी, दाएं बाएं सिक्योरिटी, गुलाम, नौकर चाकर, और आगे जो है लोग दो चार दूसरे लोगों को ऐसे सोटियों के साथ, लकड़ियों के साथ, लाठियों के साथ, कोड़ों के साथ मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, भाई रास्ता दो, हट जाओ, हट जाओ। कहते हैं मैंने सुना उसके बारे में कि आखिरी उम्र के अंदर वो नंगा बगदाद की गलियों में मांगता फिर रहा था। मैंने पूछा ये तेरा क्या हाल है? एक तो वो हाल जो मैंने मक्का में सफा के मकाम पर देखा था, आज तेरा ये हाल है। उसने कहा बस मेरे अंदर तकब्बुर आ गया था, इसी तकब्बुर की रब ने सजा दी है कि आज पहनने के लिए कपड़े भी बाकी नहीं रहे, नंगा हूं और गदागरी कर रहा हूं। रब तकब्बुर की यह सजा देता है, आजिज़ी और इंकिसार। हज़रात गिरामी मैं अर्ज़ कर रहा था बेशर हाफी के बारे में। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुहद्दिस इब्न जौज़ी को कहा कि ऐ अब्दुल रहमान मैंने बेशर को देखा है, वो रब की बारगाह में दस्तरखान बिछा था और उस दस्तरखान के ऊपर बैठा था और वो खाना नहीं खा रहा था। रब ने फरमाया कि ऐ बेशर खाना खा ले, ये जन्नती दस्तरखान है, ये जन्नती नेमतें हैं, ये जन्नती खाने हैं। पर बेशर कहता है मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि बेशर ने दुनिया के अंदर सारी लज्जतों को, सारे लजीज खानों को रब की रजा के लिए छोड़ा था। बात को शुरू के साथ अटैच करेंगे। सुभान अल्लाह। जो शुरू में आए उनको रब्त महसूस हो रहा होगा मेरी बात का। बेशर ने कहा मौला मैं नहीं खाता, रब ने खुद लुक़्मे उठा के बेशर के मुंह में दिए। इमाम अहमद बिन हम्बल आलम आखिरत का वाक़या बयान कर रहे हैं, कहते हैं रब लुक़्मे तोड़ कर बेशर को अपने हाथ से खिला रहा था और फरमा रहा था बेशर हाफी तूने मेरी रजा की खातिर दुनिया की लज्जतों को छोड़ा था, आज खुदा के हाथ से खा ले। सुभान अल्लाह। खुदा के हाथ से खा ले। सुभान अल्लाह। दुनिया की लज्जतों को छोड़ता है ना तो फिर हम उस पर यूं करम करवाता है। दुआ है अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए।